ان پر رد عمل ہوتا ہے اور ان واقعات کے حوالے سے تیاری ہوتی ہے کہ کیا جو ہے وہ تیاری کی جا سکتی ہے. اب یہ کراچی جیسے شہر بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پر بہت سی عمارتیں ہیں جو پچھلے کئی سو سالوں میں جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہیں, وہ ابھی تک جو ہے وہ زیر استعمال ہیں. وہاں پر یہ کیا قابل عمل تجویز ہے ابھی جس طرح سے سیفٹی میئرز کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, اور کیا اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے پلاننگ جو ہے وہ کیا کی جا سکتی ہے, اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی. سب سے پہلے محمد حسن بخشی صاحب وہ مجھے جوائن کریں, جو کہ چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان آباد. وہ ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. حسن بخشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن بخشی صاحب, یہ سیفٹی میئرز کی جو بات ہو رہی ہے کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ نئی پرانی ہر طرح کی عمارت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, آپ کے خیال میں یہ جن میئرز کی بات کی جا رہی ہے, جن میکنزمز کی بات کی جا رہی ہے, یہ قابل عمل آپ کو لگتے ہیں؟ ان کو کسی بھی طریقے سے امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, دنیا کے ہر مہذب ملک میں جب بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں تمام سیفٹی کی چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس بلڈنگ کو ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے اور آکیوپنسی سے پہلے وہ چیزیں پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب 15 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال پہلی جو بلڈنگیں بنی ہیں اس میں وہ انتظام شاید ہمارے پاس وہ اتنے قانون بھی اتنے سخت اور اتنے مؤثر نہیں تھے کہ جس میں یہ بلڈنگ کی سیفٹی کی ریکوائرمنٹ کو اتنی امپورٹنس دی جاتی, اور کمپلائنس بھی ہلکا تھا. چونکہ دونوں پارٹیوں کا کہیں نہ کہیں کنائیونس ہو جاتا ہے, ہیومن لوگ مطلب انسان انوالوڈ ہوتا ہے, تو اگر فرض کرو مجھے اپنی بلڈنگ کو اکوپ کرنے کو 30 ملین روپیز لگتے ہیں فائر سیفٹی کے گیجٹ سے, سو جو انسپیکٹر ہوتا ہے اور میرا کہیں کنائیونس ہو جاتا ہے اور یہ عمل درآمد نہیں ہوا. I am talking about buildings constructed probably 15-20 years back. جس سے ٹھیک ہے. یہ حادثے ہوتے ہیں, اور یہ لگانے کے بعد بھی اگرچہ اس کو اینولی چیک نہیں کریں گے اور اس کی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی اور اب بالکل اچھا, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوگی, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اس میں بہتری آئے گی. یہ ایک نی جرک ریئیکشن ہے, یہ حادثہ ہوا, our heart goes out to for the people who died and who lost their lives and business in this, کہ گورنمنٹ کہتی ہے 3 دن میں 30 سال کا ملبہ صاف کر دیا جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. آج لائن اچھا, ڈرا کر دیں ٹھیک. کہ آج سے پہلے, آج کے بعد جو جی, بلڈنگ آکیوپنسی دی جائے گی اس میں یہ کام ہونا چاہیے اور اس کو اسٹرکٹلی امپارشلی فالو کیا جائے. یہ ایک اور دکان نہیں بن جائے جس سے پیسے بنے. اس سے اچھا, پہلے والی بلڈنگوں میں جو مالکان حیات ہیں, جو ایسوسیشن ہے اس کو رن کر رہی ہیں, اونرز ایسوسیشن, ان ہاں, کے ساتھ انسان مطلب رابطے میں آئے, ان کے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم یہ نتائج حاصل کر سکیں. ہمارے ممبرز نے اربوں روپے اچھا, فیس کی مد میں بیٹرمنٹ میں بلڈنگ کنٹرول میں سالوں میں جمع کروائے ہیں. اٹ از ان ہاں, بلینز. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اربوں روپے خرچ کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور وہ اس قسم کی بلڈنگز پہ جس کا کوئی اونر نہیں ہے, وارث نہیں ہے, بنانے والا انتقال کر چکا ہے, ملک چھوڑ ہاں, کے جا چکا ہے, یا وہ ایک فائنینشلی چیلنج علاقے ٹھیک ہے. میں ہے, وہاں پر بلڈنگ کنٹرول یہ چیزیں فراہم کرنے میں اپنا اچھا, رول پلے کرے. لیکن اس میں جو سیفٹی میئرز ایک بلڈنگ کے اندر موجود ہونے چاہیے, یا لیٹس سے اگر کوئی بیر منیمم اگر ہم ایک سیٹ کریں کہ وہ موجود ہونے چاہیے, تو وہ کس طرح سے انشور کیے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سولوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ فرسٹ آپ سنسیریٹی ہونی چاہیے. یہ تو وہ بلڈنگ ہے جس کا نقشہ پاس تھا اور یہ بنی اور نقشہ کمپلیشن بھی تھا, اور اب یہ تحقیقات ہوگی تو پتہ لگے گی کہ اس میں فائر سیفٹی چیزیں تھی یا نہیں تھی. اگر نہیں تھی تو ہاں, کیوں ڈپارٹمنٹ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, اور اگر تھی اور حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے تو کیوں ٹائم پہ فائر بریگیڈ اور دوسری سروسز نہیں پہنچی. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک. دوسری بات, جہاں پر آپ نے ان بلڈنگز کا کہا نا, کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں وہ بلڈنگ ہیں جن کے نقشے ہی نہیں پاس ہیں,
جو بغیر اپروول کی بنی ہے، جہاں پر یعنی اسٹیل، جہاں پر سیمنٹ، جہاں پر پراپر آرکیٹیکٹس انجینئر انوالوڈ ہی نہیں ہے، یہ وہ انلیگل اناتھرائز بلڈنگیں ہیں. اور جہاں پر اسٹیئر کیس کی سائز 3-3 فٹ کی ہے، اور یہ 8-8 مالے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. ہاں اور میں نے کہا نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنی ہوئی ہیں، اور 40-40 فٹ پہ 40 گز پہ 8-8 مالے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. ہاں اگر اس شہر میں ٹھیک. کسی کو بھی دلچسپی ہے، چاہے وہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل ٹھیک. گورنمنٹ ہو، اور چاہے وہ ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو، دیکھیے ان کو یہاں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. کراچی از وتھ ٹھیک ہے. ایوری پاسنگ ڈے از بیکمنگ اے مانسٹر، جس کو ان کیس آف نیچرل ڈیزاسٹر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب استنبول میں، ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو 70,000 اموات ہوئی تھی. ہاں اللہ نہ کرے کہیں کراچی میں زلزلہ وغیرہ آیا تو یہاں لاکھوں میں تعداد ہوگی، اور ہم will not be able to do anything because we have closed our eyes and we have، مطلب جن اداروں کا کام ہے یہ ریگولیشن کو چیک کرنا، ہاں انفورس کرنا، امپارشلی انفورس کرنا، they are not doing it. So we are heading for a much bigger disaster. اگر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے اور اچھے لوگوں کو اچھی جگہوں پہ میرٹ پہ نہیں لائیں گے، اور ان کو ٹرانسپیرنسی ٹھیک. سے ان کا کام کرنے نہیں دیں گے، ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کریں گے، اور پینلٹیز کو بھی انفورس کریں گے. رائٹ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین آباد بات کر رہے تھے. فواد باری صاحب اس وقت جو ہے وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں، سی ای او ہیں. حسین حبیب فائر سیفٹی کے معاملات کو، بلڈنگ سے جڑے جو ہوتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. فواد باری صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فواد باری صاحب، اب یہ ہر طرح کی بلڈنگز ہیں، نئی پرانی. سوال یہی ہے کہ جو بڑے شہروں میں، اور خاص طور پہ کراچی جیسے بڑے شہروں میں جو بلڈنگز ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ فائر سیفٹی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھانے ہیں، یا جو چیزیں موجود ہونی چاہیے، جو سیٹ اپ موجود ہونا چاہیے، وہ بنایا جا سکے، لگایا جا سکے، قابل عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دیانتداری اور سنجیدگی اختیار کی جائے تو سب ممکن ہے. یہ قانون تو پاکستان میں پاس ہوا ہے، جو فائر سیفٹی کوڈ 2016 کے نام سے 2017 میں پاس ہوا تھا. تو اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے. کراچی میں جو آباد ہیں 80% عمارتیں آگ بجھانے کے انتظامات سے محروم ہیں، اور 90% عمارتوں میں اخراج یعنی ایگزٹ کی سہولت بھی نہیں. تو ان سب جو قانون یہ کہتا ہے کہ جو نئی عمارت ہے 17 میں پاس ہونے کے بعد اس میں تو فوری طور پہ لگایا جائے، اور پرانی عمارت میں 3 سال میں لگایا جائے. تو ہمارا حادثہ ہوتا ہے، ہم سب جاگتے ہیں. میں کسی کو الزام نہیں دیتا، سب سے پہلے میری غلطی ہے کہ شاید میں اپنی بات آپ تک صحیح نہیں پہنچا پایا. اسی میڈیا 2 دن کے لیے جاگتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کو مہذب معاشرے کی طرح موضوع کو زندہ رکھیں. مالز کا وزٹ کیجئے، دیکھتے رہیے کہ اس پہ کام ہو رہا نہیں ہو رہا. اسی طرح جو سندھ گورنمنٹ کے ظاہر ہے جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، جانیں چلی گئی، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں 10 سے 15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور تقریباً 800 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے قانون جو ہمارے یہاں بلدیہ کا حادثہ ہوا اس پہ کام شروع. آج یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کو سبق لیتے ہوئے، ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن پہ سنجیدگی سے کام کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے کہ 265 عمارتوں کا سروے ہوا. امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ابھی چیئرمین آباد نے کی کہ قوانین ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں پھر وہ سیاسی بات ہو جاتی ہے کہ کراچی اگر موازنہ کریں آپ، ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے انفراسٹرکچر، کچرے کے ڈھیر، پانی کے مسائل، ٹریفک کے مسائل، اسٹریٹ کرائمز، بہت ساری چیزیں ہیں. وہی آگ بجھانے کا انتظام ہے. اگر ہم سنجیدگی اختیار کریں، ہمیں کرنا کیا ہے. یہ دیکھیے
ان کے پاس بلڈنگ کنٹرول کے پاس فائر سسٹم سے متعلق پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. جو لوگ وہاں آتے ہیں ہم کو پتہ ہے نوکریاں کیسے حاصل کرتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہو. سنجیدگی یہ ہے کہ فائر انجینئرنگ بیورو اس میں انجینئرز لیجئے, 12 سے 15 لوگوں کا ایک پینل بنائیے, چونکہ ابھی بھی اگر آپ امپلیمنٹیشن کے لیے جاتے ہیں, سیفٹی آڈٹ کرتے ہیں, تو کون کرے گا؟ سی بی سی یا بلڈنگ کنٹرول کے پاس فیسلٹی نہیں. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی دیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ چونکہ یہاں کے چیف سندھ گورنمنٹ بیٹھے ہیں, اس کے اوپر فائر انجینئرنگ بیورو بنائیے اور اس کے بعد لے کے شروع کریں. اس میں ہے کیا؟ آپ دیکھیں قانون کہتا ہے, لوگ سن رہے, اس کی بنیاد چند چیزیں ہیں. نمبر 1 فائر ایکسٹنگوشر. فائر ایکسٹنگوشر ایک بنیادی چیز ہے, اور آپ پوچھتے ہیں کے حوالے سے میں اس پہ بھی آ سکتا ہوں. فائر ایکسٹنگوشر an extinguisher at hand to fire trucks on the way. ایک ایکسٹنگوشر کا ہاتھوں میں ہونا ان 2 فائر ٹرک سے بہتر ہے جو بھی راستے میں ہیں. دوسرا فائر ڈیٹیکشن الارم سسٹم. فائر الارم سسٹم آگ کو دھواں, کیونکہ آگ جلنے سے پہلے, آگ لگنے سے پہلے اطلاع کر دیتا ہے, گھنٹیاں بچ جاتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بچتی ہیں, لوگ ایویکویٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو آتی ہے وہ واٹر بیس فائر ہوز ریل یا ہائیڈرنٹ سسٹم, کہ آپ اگر آگ ایکسٹنگوشر سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ فائر ہائیڈرنٹ کے تھرو اپنی آگ خود بچاتے ہیں, چونکہ فائر بریگیڈ از the last line of defense. فائر بریگیڈ کراچی جیسے شہر میں 1 گھنٹے کے بعد. تو آپ کو لگتا ہے یہ تمام کے تمام جو سیفٹی میئرز ہیں ان کا موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہے؟ بہت شکریہ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. فواد باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام ایک بریک کر رہا ہوں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.